الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ یہاں سے جو مضمون چل رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، کل جہاں تک ہمارا درس پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف سے فرعون کے جادوگر آ گئے تھے میدان میں اور دوسری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو میدان سج گیا تھا، وہ سامنے صف بندی کر کے آ گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے دعوت دینی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کی، تو انہوں نے دعوت دی اور کہنے لگے کہ موسیٰ اب بتاؤ ابتدا تم کرتے ہو اپنا جادو دکھلانے کی یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ابتدا کرو۔ انہوں نے جو ڈالی رسیاں اور لاٹھیاں تو وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بنا اور اس نے ان سب کے رسیوں کو جو سانپ دکھلائی دے رہے تھے ان سب سانپوں کو نگل لیا۔ یہ حقیقت دیکھ کر وہ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں حقیقت نہیں ہوتی، یعنی جو سانپ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جادو میں وہ ہوتی رسی ہی ہوئی ہے، صرف وہ نظر بندی کر دیتے ہیں، یعنی آنکھ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سانپ دوڑ رہا ہے لیکن وہ رسی ہی پڑی ہوتی ہے۔ جب وہ سانپ ان سارے سانپوں کو کھا گیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو میں ایسے نہیں ہوتا، لہذا یہ واقعی معجزہ ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ فرعون یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گیا، کوت نے دیکھ کہا یہ تو الٹی کہانی ہو گئی، میں آیا تھا موسیٰ کو شکست دینے، یہ تو الٹی مجھے شکست ہو گئی کہ میرے ہی جادوگر وہ میرے ہی خلاف ہو گئے کہ موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ پھر اس نے دھمکیاں دی کہ تم واپس آ جاؤ ورنہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، فقد ما انت قاد، جو تیرے بس میں ہے وہ سب کچھ کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان لا چکے ہیں، اب اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر اس کے بعد ایک ضابطے کی بات بتائی، جو آدمی اللہ کے پاس مجرم بن کر آتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو ایمان والا بن کر آتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارا جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے اس تک کا خلاصہ ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور مطلب میں عرض کرتا ہوں۔ قالوا یا موسیٰ، او جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، پہلے تم ڈالو گے، و اما ان نکون اول من القا، یا پہلے ہم ڈالیں گے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام قال بل القو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو، تم کرو ابتدا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، تو جب انہوں نے رسیاں ڈالیں تو ایک دم ایسے نظر آنے لگا، حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہو رہی تھیں ان کے جادو کی وجہ سے جیسے وہ دوڑ رہی ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محسوس ہو رہی تھی، وہ دوڑ رہی ہوں، وہ دوڑ نہیں رہی تھی، محسوس ایسے ہو رہی تھی، ورنہ تو رسیاں تھیں وہ پڑی تھیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا لا تخف، آپ ڈریں نہیں، خوف نہ کریں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، انت کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، تو موسیٰ خوف نہ کریں، بے شک تم ہی اعلیٰ اور غالب رہو گے۔ یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی رسیوں کو دیکھ کر کیوں ڈرے، کیوں خوف پیدا ہوا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام ان سانپوں سے ڈر گئے تھے؟ ایک تو جواب وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، طبعی خوف بشری خوف سے کوئی خالی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک بشر اور انسان تھے، وہ جو سانپ اور لاٹھیاں بنی اتنے زیادہ تو ایک طبعی خوف دل میں داخل بھی ہو گیا ہو، تو یہ کوئی کمال ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑا مضبوط ایمان والا ہو، نیک صالح ہو، وہ رات کو قبرستان میں جاتا ہوا ڈرے، اور دوسرا آدمی دیندار بھی نہ ہو، وہ قبرستان میں دھڑک سے چلا جائے اور بے خوف چلا جائے، اس کو کوئی ڈر بھی نہ ہو۔ اس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ طبعی بہادری اور طبعی بشری خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف اور ڈر ہوا تھا وہ اس بات کا ہوا تھا کہ یہ جو ان کے اتنے زیادہ سانپ ہیں اور پورے میدان میں چھا گئے ہیں،
تو جن لوگوں نے آج حق اور باطل کا فیصلہ کرنا تھا، ان کے اتنے سانپوں کو دیکھ کر لوگ کہیں تردد میں نہ پڑ جائیں کہ واقعی یہ سچے ہیں اور میں سچا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تو ایک لاٹھی ڈالنی ہے اور اس سے سانپ بننا ہے۔ اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو قبل از وقت معلوم نہیں تھا کہ ایسے ان سب کو نگل لینا ہے، وہ تو اللہ نے بعد میں کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو امت کی فکر میں، امت کی ہمدردی میں خوف ہوا، اس بات کا ڈر محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر حق اور باطل کا تردد ہو جائے اور ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ کہیں یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، غالب تم ہی رہو گے، تمہیں فتح ہوگی، ان کو فتح نہیں ہونی، بھلا جتنی رسیاں ڈال لیں، فتح آج ایمان کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف تھا وہ ان کے ایمان پر نہ آنے کا خوف تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان پر نہ آئیں یہ لوگ مجمع۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہوں، یہ ایمان پر آئیں گے، یعنی آپ غالب رہیں گے، حق ظاہر ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈالو، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، ان جادوگروں نے جو کچھ کیا ہے تمہارا ڈالا ہوا ان سب کو نگل لے گا۔ جو پھر ایسے ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا تو وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ انما صنعوا کید الساحر، ان جادوگروں نے جو کاریگری کی ہے یہ ایک جادوگر کے کرتب کے سوا اور کچھ بھی نہیں، ایک جادوگر کا کرتب ہے، باقی اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے وہ جہاں چلا جائے۔ جادوگر جتنا الٹا سیدھا ہو جائے، جہاں چلا جائے، جیسے ہماری زبان کہتے ہیں نا جتنا اڑ کے دکھا لے، جتنے پر کھولنے کھول لے، تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں چلا جائے جادوگر، جو کرنا چاہے کر لے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جادوگر ہیں، تو نبی ہے موسیٰ، یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ایسے ہی ہوا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جب ان کے سانپ نے ان کے سانپوں کو کھا لیا تو پھر سارے سجدے میں گرا دیے گئے، یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، یہ ہارون اور موسیٰ جو ہمارے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں یہی سچے ہیں، ان کا رب سچا ہے، ہم ان کے رب کو مانتے ہیں، ہم فرعون کے رب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ جب یہ ایمان لے آئے یہاں جادوگر، پیچھے جو فرعون کی اہلیہ تھی جو بعد میں حضرت آسیہ بنی، پہلے صرف آسیہ تھی، وہ مسلسل اس طاق میں تھیں کہ یہ جو آج مقابلہ ہو رہا ہے اس میں فتح کس کی ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک ایمان نہیں لی تھی، وہ پل پل کی خبر لے رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، میدان سج گیا ہے، نبی دعوت دے رہے ہیں، لاٹھیاں ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اس کو ہر بات کی خبر پہنچائی جا رہی تھی۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فتح ہوئی اور ان کو شکست ہوئی اور وہ لوگ بھی ایمان لے آئے، تو حضرت آسیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا، کہنے لگی کہ اب میں بھی مسلمان ہوں، فرعون میرا رب نہیں ہے، اللہ میرا رب ہے۔ جب انہوں نے اعلان کیا اپنے ایمان کا تو فرعون غصے میں آ گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے گھر کی خبر لی، تو اس نے بیوی سے کہا کہ ایمان چھوڑ دے ورنہ سخت سزا دوں گا، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اس نے یعنی فرعون نے سخت سزا دینے کے لیے حضرت آسیہ کو ایک جگہ لٹا دیا اور اوپر اونچی جگہ سے ایک بڑا چٹان نما پتھر ان کے اوپر پھینکنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ موقع ہے ایمان سے پھر جا ورنہ پتھر تیرے اوپر ڈالوں گا، یعنی کرچا کرچا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ اوپر پتھر ڈالنے کے لیے گئے تو حضرت آسیہ نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ تو اس ظالم کے پتھر گرانے سے پہلے اللہ نے روح ہی قبض کر لی، تو جس کی وجہ سے ان کو وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اس پر وہ بھی ایمان لے آئیں، اور یہ ادھر جادوگر ایمان لے آئے تھے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، دوبارہ سنیں، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم۔ تو وہ فرعون نے کہا ان جادوگروں سے تم اس شخص پر یعنی موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میری اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آؤ، میں نے تو ابھی اجازت ہی نہیں دی، تو میری مرضی اور اجازت کے بغیر تم ایمان کیوں لے آئے ہو؟ وہ سمجھتا تھا میری مرضی کے بغیر ایمان ہی قبول نہیں ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں۔ پھر وہ الٹا کہنے لگا ان جادوگروں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ،
یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اس نے اب الزام تراشی شروع کی۔ فرعون کہنے لگا کہ ہم ہارے نہیں ہیں، جیت ہماری ہی ہے، یہ جو جادوگر ایمان لے آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ ان کا استاد ہے، اس نے ان کو جادو سکھایا، یہ اس کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے میدان میں آنے سے پہلے ملی بھگت کی ہے، آپس میں وہ مفاہمت کا ماحول کر لیا ہے کہ ہم وہاں جا کر ہار جائیں گے، تم جیت جانا، تو اس طرح فرعون کے ہم خلاف ہو جائیں گے۔ تو اب اس نے یہ پینترا بدلا تاکہ کسی طریقے سے میری ناک اونچی رہے، حالانکہ یہ خود اکٹھے کر کے لایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے، ان جادوگروں کو، خود اس نے اکٹھے کیے۔ پھر ان جادوگروں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ اس نے کہا تو میں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر میدان میں اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں ان کو ڈرایا بھی صحیح، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ، جادوگروں کو کہا ناس ہو تمہارا، کیوں اللہ کے خلاف ہوئے پھرتے ہو؟ وہ نہیں مانے، لیکن معجزہ دیکھ کر مان گئے۔ تو اب وہ فرعون نے الٹا الزام لگایا کہ اصل میں یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، یہ بڑا جادوگر ہے، تم چھوٹے جادوگر ہو، تم استاد شاگرد مل کر میرے خلاف ہو گئے ہو۔ تو جب انسان کے پاس دلائل نہ ہونا تو پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے۔ تو کہنے لگا فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّ، لام الف آگے وہ نہیں پڑھیں گے، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب وہ دھمکی پر اترا تو کہنے لگا میں بھی پھر یقین سے کہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی سائیڈ سے کاٹ دوں گا۔ الٹی سائیڈ سے کاٹ دوں گا مطلب یہ ہے ادھر سے دایاں پاؤں کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا تاکہ تم بھدے لگو اچھے خاصے معاشرے میں۔ ایک تو یہ کروں گا، دوسرا کیا کروں گا؟ دوسرا میں تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا، یعنی ادھر سے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، یہاں یہ تمہاری ذلت ہوئی، پھر تمہیں زندہ حالت میں کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا جسے سولی دی جاتی ہے، تاکہ تم وہاں کھڑے کھڑے تڑپ تڑپ کر بھوک پیاس سے مر جاؤ، یہ تمہیں سزا دوں گا۔ آپ تصور کریں اس سزا کا کہ ایک آدمی ایمان لے آئے اور اس کو وقت کا فرعون جیسا ظالم بادشاہ پورے یقین سے کہے کہ تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا اور پاؤں بھی کاٹوں گا اور تمہیں زندہ کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا یہاں تک کہ تم بھوکے پیاسے مر جاؤ ورنہ پھر ایمان چھوڑ دو۔ ایسے موقع پر آدمی کہتا ہے کہ یار بس چپکے چپکے سے اندر ایمان چھپا لیتا ہوں لیکن اوپر سے اس کی بات مان لیتا ہوں، اتنی سزا کون بھگتے؟ تو پھر اس نے اور دھمکی دی وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ فرعون کہہ رہے جادوگروں کو جو ماشاءاللہ ایمان لے آئے، کہنے لگا تمہیں بڑا اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ اور مجھ میں سے، موسیٰ کے رب میں سے اور مجھ میں سے کون زیادہ عذاب سخت دیتا ہے اور کس کا عذاب باقی رہتا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں سخت سزا دینے والا ہوں یا کوئی اور، میں زیادہ ہوں۔ تو اپنے آپ کو بڑا بتانے لگا۔ تو اس پر جو آگے وہ بولے قالو، انہوں نے کہا لن نؤثرک لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فقضی، فاق نہیں پڑھنا، فق الف اٹھ جائے گا، فقضی ما انت قاض، رکیں گے تو اس کو قاض پڑھیں گے، قاضن نہیں پڑھیں گے، اور اگر ملائیں گے تو پھر قاضن پڑھیں گے۔ ما انت قاض، والذی فطرنا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا۔ تو وہ کہنے لگے جو ہمارے پاس اب واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اب اس پر اے فرعون ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، قسم ہے اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اب تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، تیری باتوں کو نہیں مان سکتے، اب تو جو موسیٰ نے ہمیں دین بتا دیا ہم اسی پر چلیں گے۔ فقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، جو کر سکتا ہے۔ اور پھر کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو جو کچھ کرے گا اسی دنیا میں ہی کر سکے گا، یعنی قتل کر دے گا، مار دے گا، آخرت میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تیرا ہمارے ساتھ معاملہ دنیا کی روح تک ہے، اس میں جو کر سکتے کر لے، ہم نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ پھر کہنے لگے انا آمنا
بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان کے کون سے گناہ تھے؟ ابھی تو ایمان لائیں، کہہ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی ہمارے گناہ کفر کو معاف کر دے۔ کفر کا جو گناہ ہم نے کیا تھا، اب ایمان لیں اللہ ہمارے گناہ کفر کو معاف کر دے گا، اور جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا تھا اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ تو نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ آؤ مقابلہ کرو، اور اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور سب سے اچھا ہے، تیرے مقابلے میں ہمیں اللہ مقبول ہے، اللہ قبول ہے، کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے، تو فانی ہے، اور اللہ بہتر ہے، تو برا ہے، لہذا ہم اللہ کے مقابلے میں تجھے نہیں اختیار کر سکتے۔ یہ ان کے ایمان کی دعوت تھی۔ پھر وہ آخری جملہ انہو من یأتی ربہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ حقیقت یہ کہ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ جہنم میں نہیں مرے گا یہ بات تو سمجھ آتی ہے، جیے گا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی جینا نہیں ہوگا۔ جینا تو اس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کو راحت ملے۔ ایسی زندگی بھی کیا زندگی ہے جو موت سے بھی بدتر ہو، کہ جس میں تکلیف اتنی آ رہی ہو کہ آدمی کیسے بہتر ہے مر جاؤں، تو وہ تو کوئی جینا نہ ہوا، اس لیے کہا ہے کہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ اولا نہیں پڑھنا، اولا اور لام کو کھینچنا ہے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں آیا، اس نے نیک عمل کیے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں۔ کیسے درجات؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ ذالک جزاء نہیں پڑھنا، جزاء من تزکا۔ اگر جزاء ہوتا تو پھر یہ جو حمزہ پیش لکھا ہوا نا، اس کے بعد ایک اور واو ہوتی، اور اس واو کے اوپر جزم ہوتی، پھر ہوتا جزاء۔ یہ جو واو کے اوپر حمزہ دیا ہوا ہے، یہ عربی گرامر کی وجہ سے حمزہ کے نیچے واو لکھی ہے، جزاء والی واو کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ واو نہیں ہے، یہ بس وہی حمزہ پیش ہی ہے۔ جزاء من تزکا، یہ اس کی جزا ہے، اس کا صلہ ہے جس نے پاکیزہ زندگی اختیار کی، یعنی جو نیک بن کر آیا اس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک اس واقعے کا حصہ ختم ہو گیا جو ان کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی اور ان کو شکست ہوئی۔ اس میں چند باتیں جو قابل غور ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو، اور ابتدا ان سے کروائی ہے تاکہ وہ اپنا جو زور دکھلانا چاہتے ہیں دکھلا لیں۔ یہ نہ ہو کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے سانپ پہلے ڈال دیا تھا، رسی پہلے ڈال دی تھی، لاٹھی ہم نے تو بعد میں ڈالی، ابھی تو ہم نے اور بھی ڈالنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھل کے کرو، جو کرنا ہے کرو۔ جب انہوں نے کھل کے اپنا جادو دکھلا دیا تو اب انہوں نے اپنی لاٹھی چھوڑی۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے، حق والے کے پاس اگرچہ اسباب تھوڑے ہوں اور باطل والوں کے پاس اگرچہ اسباب اور چیزیں زیادہ ہوں، لیکن حق والا اگر اللہ کو ساتھ لے کر چل رہا ہو، اللہ کی مرضی والی زندگی گزار ہو اور اللہ اس کے ساتھ ہو، تو باطل والوں کی زیادہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مغلوب ہو جاتی ہیں، حق والوں کی تھوڑی چیزیں ان پر فتح پا جاتی ہیں۔ جیسے غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں، حق والے 313 تھے اور باطل 1000 تھے، تو وہ 313 غالب آ گئے، 1000 ہار گئے۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے اپنے ساتھ حق لے کر چلو، اللہ کو ساتھ لے کر چلو، پھر فتح تمہاری ہے، چاہے میدان جنگ ہو یا زندگی کے مسائل ہوں، ان میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ دوسرا، جب انہوں نے رسیاں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ واقعی سانپ بن کر دوڑ رہے تھے، کَیُخَیَّلُ إِلَیْہِ، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ ان کے جادو کے لیے اللہ نے محسوس کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ جادو میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے حقیقت میں ویسے نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ صرف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ وہی چیز ہوتی ہے جو ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں
وہ جادو والے نوٹ بنا کے دکھلا دیتے ہیں، کاغذ ہوتا ہے وہ 1000 کا نوٹ بن جاتا ہے، اگر حقیقت میں بن جاتا تو جادوگر تو ملک کے سب سے بڑے امیر لوگ ہوتے، 5-5 ہزار کے نوٹ بنا کے ساری دنیا کے مالدار بن جاتے۔ وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف نظر بندی ہوتی ہے اور کچھ وقت تک کے لیے ہوتی ہے، اور جس کی وہ نظر بندی نہ کریں اس کو نہیں ہوتا، جس کی نظر بندی کریں صرف اس کو محسوس ہوتا ہے، ہر ایک کو بھی نہیں ہوتا۔ مثلا اگر یہ جادوگر آئے اور وہ ہمیں دکھلائے کسی چیز کا جادو، وہ جس کی آنکھوں پر نظر بندی نہیں کرے گا اس کو محسوس نہیں ہوگا، جس کی آنکھوں پر نظر بندی کرے گا صرف اسی کو محسوس ہوگا کہ یہ نوٹ بن گیا ہے یا سانپ بن گیا ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جو جادو ہے وہ ایک بے حقیقت چیز ہے، اور جو معجزہ ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، وہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ حقیقت میں ایسے ہوتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اصلی سانپ بن گئی تھی، جو سانپ ہوتا ہے، اور ان کے لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھیں، وہ رسیاں ہی تھیں، محسوس ایسے ہو رہا تھا۔ اور آگے یہاں پر تو سارے مفسرین ہی کھل کر بولے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں نے، یعنی ان جادوگروں نے جو ان کے ساتھ ہو گئے تھے بعد میں، تو ان کا دیکھو ایمان کتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاٹ دو، ٹکڑے کر دو، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے ان کو تو ایمان لائے ہوئے چند منٹ ہوئے ہیں اور وہ باتیں ایسی کر رہے ہیں جیسے زندگی بھر کے کوئی عبادت گزار لوگ ہوں۔ اتنا بڑا ایمان چند لمحوں میں کیسے نصیب ہو گیا؟ اتنا مضبوط ایمان تو ہمارے بھی نہیں ہے۔ ہم جن ماؤں کی گودوں میں پیدا ہوئے ہمیں وہیں سے کلمہ ملا ہے، ساری زندگی علماء کی تقریریں سنی ہیں، اور اتنا تو ہمارا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، زندہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، نہیں تو ایمان چھوڑ دے، ہم بھی ڈاواں ڈول ہو جائیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جو کرنے کر لے۔ اتنی ایمان کی مضبوطی کیسے حاصل ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے نبی کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ نبی کی صحبت حاصل ہو جائے تو انسان روحانی ترقی کے اتنی اونچی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ دوسرے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں آیا صحابی بنا، ایسے صحابی بھی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، وہ اس لیے کہ اسی جنگ میں اسلام لائے اور اسی میں شہید ہو گئے، نماز کا وقت نہیں ملا۔ غزوہ احد میں ایسے ہوا کہ ایسے صحابی بھی ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ ایسا صحابی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، دنیا جہان کے سارے کتب ابدالوں تہجد گزاروں سے اونچا ہے، بہتر ہے۔ وہ کس لیے کہ اس کو نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ نبی کی صحبت کے برابر کوئی نہیں سکتا، اس لیے ساری دنیا کے کتب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی مٹی کو نہیں پہنچ سکتے، ساری دنیا کے تابعین نبی کے صحابی کے پاؤں کی مٹی کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا یہ مقام ہے، تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جب نبی کی صحبت سے انسان اتنا اونچا چلا جاتا ہے، اسی طرح جو نبی کے حقیقی ورثاء ہیں، یعنی نیک لوگ، صلحاء، علماء، اولیاء اللہ، متقی لوگ، ان کی صحبت میں رہنے والوں کو بھی ایمانی ترقی محسوس ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والوں کو ایمانی ترقی محسوس ہوتی ہے، صحبت کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ کسی اللہ والے نیک آدمی کے پاس اڑنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کو اپنے دل کی کیفیت میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ آپ مسلسل اڑنا بیٹھنا شروع کریں، مسلسل ان کو وقت دینا شروع کریں، سچا اللہ والا ہو وہ، آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے دل کی دنیا بدل رہی ہے، میرا دل آخرت کی طرف میل ہو رہا ہے، نیکی کی طرف میل ہو رہا ہے، اب مجھے قرآن، مسجد، نماز، یہ چیزیں اچھی لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے حقیقی اور صحیح صحبت کا۔ تو یہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی، ہم سب اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا کریں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھا کریں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں اور بھی خوبصورت ہے، جب وہ جادوگر سجدے میں گر گئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جادوگر سجدے میں گر گئے، لفظ یہ استعمال فرمایا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ دیکھو نا اس کا ترجمہ دیکھو، اُلْقِيَ گرا دیے گئے، وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہ کیوں کہا ہے گرا دیے گئے، یہ کیوں نہیں کہا گر گئے؟ یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ جو بھی سجدے میں گرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے گرایا جاتا ہے، خود نہیں گرتا۔ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں سجدوں والا، نماز والا ہو گیا تو میں نے یہ کیا ہے، کہا نہیں، اس کی توفیق سے گرایا گیا، تجھے کسی نے گرایا ہے سجدے میں، تو خود نہیں گرا۔ ہم درس میں آئے بیٹھے، ہم خود نہیں آئے، ہمیں یہاں بٹھایا گیا ہے، اور وہ اللہ ہے بٹھانے والا۔ ہم سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہمیں کوئی پڑھواتا ہے، یہ نہیں کہ میں نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں قرآن کو جانے والا ہوں، نہیں۔ کبھی اپنی طرف نسبت نہ کریں کہ میں ایسا ہوں، کہا اللہ توفیق دے رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے، وہ اپنی توفیق اور رحمت چھین لے گا تو میں کہیں کبھی نہیں ہوں، کسی کھاتے کبھی نہیں ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اپنی نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرو، جی اس کی توفیق سے سجدے اور عبادتیں اور مال کا خرچ ہونا اور نیکیاں کرنا مل رہا ہے، میں خود اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں، اگر وہ توفیق چھین لے تو میں زیرو ہوں۔ تو اس سے انسان میں عاجزی بھی رہتی ہے اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔